خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ آپ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک کامیاب تاجر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے تجارت کو مزید ترقی دی اور اس کا دائرہ کئی ممالک تک پھیلا دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب مال دیا تھا، اسی طرح اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے کا جذبہ بھی خوب عطا فرمایا تھا، اور اسی بنا پر آپ کی فیاضی و سخاوت تاریخ اسلام کا درخشاں باب ہے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پینے کے پانی کی بڑی تکلیف تھی، کیونکہ شہر کے باہر میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے 25,000 درہم میں زمین خرید کر وقف کی۔ قحط کے دنوں میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر 300 اونٹ بما ساز و سامان جو لشکر کا 1/3 تھا مجاہدین اسلام کو فراہم کیے۔ آپ نے اسی غزوہ میں نقد 1000 دینار بھی جہاد فنڈ میں جمع کروائے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خدمت میں بھی وقتاً فوقتاً ہدیہ بھیجتے رہتے تھے۔ آپ نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدہ علیحدہ مکانات بھی تعمیر کروا کر دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پڑنے والے قحط کے موقع پر 1000 اونٹوں پر آنے والا پورا غلہ ضرورت مندوں میں صدقہ کر دیا۔ حالانکہ تاجران اسے کئی گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے تیار تھے، مگر آپ نے سب غلہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ عہد نبوی سے لے کر اپنے دور خلافت کے اختتام تک آپ کا یہ پسندیدہ مشغلہ رہا کہ قدیم مساجد کی تزئین و توسیع میں رقم لگاتے اور نئی عالی شان مساجد تعمیر فرماتے تھے۔ جس دن اسلام لائے اس دن سے شہادت کے روز تک بلا ناغہ ہر جمعے ایک غلام خرید کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کرنے کا معمول رہا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ نے کل 2400 غلام آزاد فرمائے۔ اسی طرح آپ کا ہر جمعے کو ایک اونٹ ذبح کروا کر اس کا گوشت غریبوں میں بانٹنے کا بھی معمول تھا۔ شہداء کے گھرانوں کی کفالت آپ اپنا فرض منصبی سمجھ کر اپنے مال سے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کارنامے سر انجام دیے ان میں بیت المال کی تنظیم نو، حجاز میں نہروں کا جال بچھانا، مدینے میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے ڈیم، سڑکوں پلوں کی تعمیر اور کنویں کھدوانا، سرکاری عمارتوں اور دفاتر کی تعمیر، نئے سکولوں کا اجرا، وقف عام کا قیام شامل ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری کے پہلے عشرے میں باغیوں نے سیدنا عثمان ذوالنورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہ چھوڑا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان کو جمعۃ المبارک 18 ذی الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان کو شہید کرنے کی یہ سازش در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے عظیم سازش تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔